علی رسول اللہ۔ صحابہ کرام کے بیچ جو اختلاف ہوئے ان کے متعلق اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر فساد پھیلنے کی وجہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش تھی۔ خبیث ترین مکار یمن کے یہودی عبداللہ ابن سبا کو یہودیوں نے کھڑا کیا، اس نے جھوٹ موٹ قبول اسلام کا اعلان کیا۔ پھر یہ خبیث یہودی اپنے حقد اور جلن کا زہر خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اگلنے لگا، ان کے خلاف من گھڑت تہمتیں گڑھ کر پھیلانے لگا۔ لہٰذا کچھ کمزور ایمان کو کوتاہ نظر و فتنہ پسند لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اس یہودی اور اس کے متبعین کے اکسانے پر فتنے نے سر اٹھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق باہم تنازع کر بیٹھے۔ کتاب التحاویہ کے شارح لکھتے ہیں، رفض کا فتنہ ایک منافق اور زندیق نے پیدا کیا۔ اس نے دین اسلام ختم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہا۔ جیسا کہ علماء اکرام نے بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اس نے دراصل اپنی خباثت اور مکاری سے دین اسلام میں فساد پھیلانا چاہا تھا، جیسا کہ بولس نے نصرانیت کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی عبادت اور زہد کا اظہار کیا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فتنہ پھیلانے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ کوفہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق غلو کا اظہار کیا اور ان کی نصرت اور تائید کرنی چاہی تاکہ اس سے اپنے خبیثانہ مقصد کو پہنچ سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا، لیکن وہ بدنہاد قرقیس کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے پورے کرتوت تاریخ میں مشہور ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، شریر اور خبیث لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے، اور وہ لوگ فتنہ بھڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اصلاح اور خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست لاچار ہو گئے۔ لہٰذا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ خلافت کے لیے اس وقت موزوں ترین شخص تھے اور باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے تھے، لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی، لہٰذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا، جماعت اکٹھا نہ ہو سکی، لہٰذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے اور مصلح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ کچھ لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں کود پڑے، پھر جو ہوا سب کو معلوم ہے۔ اس نہایتی اہم ترین ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ لوگ صحیح علم حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔